بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں کئی مواقع کے اوپر ایمان والوں پر ایک عظیم احسان کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر، اس کے علاوہ اور دیگر جگہوں پر وہ احسان یہ ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا: لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان الفاظ کی تقدیم و تاخیر کے ساتھ اللہ نے ایمان والوں کے اوپر اس احسان کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ان میں انہی کے درمیان سے ایک رسول بھیجا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کی نسبت ایمان والوں کی طرف کی کہ ہم نے ایمان والوں کے اوپر یہ احسان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ پوری کائنات کے لیے ہے، ہر فرد بشر کے لیے ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی خطے کا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیے گئے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کی نسبت صرف ایمان والوں کی طرف کیوں کی؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا، اور یہ قرآن پاک ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا سامان ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیز کی نسبت عام طور سے ان لوگوں کی طرف کی جاتی ہے جو اس چیز سے حقیقی طور پر نفع اٹھاتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ساری کائنات کے لیے ہے۔ قرآن پاک ہدایت تمام انسانیت کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے لوگ کون ہیں؟ فائدہ وہی لوگ اٹھا رہے ہیں جو ایمان والے ہیں، جو مومنین ہیں، اور قرآن انہی کے لیے ہدایت ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں اور اس کے مشمولات کے اوپر عمل کرنے والے ہیں۔ تو اس نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے اس احسان کی نسبت ایمان والوں کی طرف کی ہے کہ یہی اس سے حقیقی طور پر فائدہ اٹھانے والے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں مبعوث ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس کائنات کے اوپر اور اس میں بسنے والے تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑا فضل الہی ہے۔ جس زمانے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا اس کو زمانے جاہلیت کہا جاتا ہے، اور اس زمانے کے اندر ہر قسم کی برائیاں اپنے عروج کے اوپر تھی۔ برائیوں کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی ہر برائی اس زمانے کے اندر موجود تھی۔ دوسروں کے حق کو دبا لینا، ناحق کسی کو قتل کر لینا، دوسروں کے ساتھ برا معاملہ کرنا، بچیوں کو زندہ درگور کرنا، حرام چیزوں کا ارتکاب کر لینا، اور ہر وہ برائی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ اس زمانے کے اندر موجود تھی۔ اس ماحول کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث کیا گیا، اور آپ کو رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا، آپ کو دنیا والوں کے لیے ہدایت بنا کر مبعوث کیا گیا، اور آپ کے مقصد بعثت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا۔ آپ کی بعثت سے پہلے ہی جس وقت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی تھی۔ جو عمل کر رہے تھے کعبۃ اللہ کی تعمیر، اس کی قبولیت کی دعا کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، کہ اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لیجئے، اور اس کے بعد اور بھی دعائیں کی، اور اخیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی دعا کی کہ اللہ اس دنیا کے اندر ایک نبی مبعوث فرما۔ اور پھر اس کے اندر یہی 4 مقصد بعثت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذکر فرمایا کہ اس مقصد کے تحت دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مبعوث کرے۔ وہ مقصد بعثت کیا ہے؟ 4 مقصد بعثت ہیں۔ پہلا مقصد قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا گیا تلاوت کتاب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک نازل فرمایا ہے، جو جستہ جستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، اس قرآن پاک کی لوگوں کے سامنے تلاوت کرنا، ان کو پڑھ کر سنانا، یہ آپ کے مقصد بعثت میں سے پہلا مقصد ہے۔ چنانچہ آپ نے اس کو پڑھ کر سنایا، اور قرآن پاک کے پڑھنے کی مستقل فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا، قرآن پاک کو زبانی ایسے ہی بلا دیکھے پڑھنا، قرآن پاک کو توجہ کے ساتھ سننا، اس کے معانی کے اندر غور کرنا، ہر عمل کے اوپر ثواب مرتب کیا گیا۔ سننے کے اوپر بھی ثواب، پڑھنے کے اوپر بھی ثواب، دیکھنے کے اوپر بھی ثواب، غور کرنے کے اوپر بھی ثواب، ہر عمل کے اوپر ثواب رکھا گیا۔ چنانچہ اسی فضیلت کا نتیجہ ہے کہ قرآن پاک آج تک دنیا کے اندر وہ کتاب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تلاوت کی جاتی، جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، جس کے سب سے زیادہ یاد کرنے والے موجود ہیں، جس کی سب سے زیادہ حفاظت کی گئی، جس کی سب سے زیادہ خدمت کی گئی، تفسیر کے لائن سے، معانی کے اعتبار سے، ترجمے کے اعتبار سے، دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن کے اعتبار سے جتنی خدمت قرآن پاک کی گئی، تاریخ انسانی کے اندر ایسی کوئی کتاب نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں سے پہلا مقصد تھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا۔ یہ بنفس نفیس ایک مقصد ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، جس کو پہلے مقصد اور بنیادی مقصد کے طور پر ذکر فرمایا گیا۔ آج ہم جس زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، آج
ایک طبقہ دنیا کے اندر وجود میں آ رہا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ صرف الفاظ کو پڑھ لینا جس کا معنی مطلب آپ کو سمجھ میں نہ آئے. قرآن پاک عربی زبان کے اندر ہے، آپ عربی نہیں جانتے، صرف اس کو دیکھ کر پڑھ رہے ہیں، آپ اس کا نہ ترجمہ سمجھتے ہیں، نہ مطلب سمجھتے ہیں، نہ مفہوم سمجھتے ہیں، کوئی معنی آپ کو معلوم نہیں، صرف مجرد لفظ کی آپ تلاوت کر رہے ہیں. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس طریقے سے پڑھنا اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملے گا. نعوذ باللہ، یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کا انکار ہے. قرآن پاک کے اندر آپ کا پہلا مقصد تلاوت ذکر ہے، اور تلاوت کے اندر ہی یہ بات ہوتی ہے کہ صرف اس کو پڑھا جائے، مطلب سمجھ میں آئے تب بھی، نہ آئے سمجھ میں نہ آئے تب بھی. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے صرف الفاظ کو پڑھا جائے، زبان سے اس کی ادائیگی کی جائے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں سے ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے اور پھر اس کا دل کے اندر اثر. یہ لوگوں کے تجربے سے ثابت ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے دل کی دنیا کیسے تبدیل ہوتی ہے. دوسرا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کیا گیا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. تلاوت الگ ہے اور پھر اس کے معنی مطلب کو بیان کرنا، اس کا سمجھنا، یہ الگ مقصد ہے. کیا بیان فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. قرآن پاک یعنی کتاب کی تعلیم دینا. معلوم ہو کہ تلاوت الگ چیز ہے اور تعلیم کتاب الگ چیز ہے. یہ اس کے مطلب کو سمجھنا، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کی تفسیر اور مفہوم کو سمجھنا، یہ تعلیم کتاب ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کے معنی کو واضح کریں، اس کی تفسیر کو لوگوں کے سامنے پیش کریں. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی عملی تفسیر خود اپنی زندگی سے پیش کی اور دنیا والوں کے سامنے صحابہ کرام کی صورت میں اس کی عملی تفسیر پیش کر دی. قرآن پاک کے احکامات کے اوپر، اس کے ممنوعات کے اوپر کس طریقے سے عمل کیا جائے گا، عملی صورت میں نمونہ تمہارے سامنے موجود ہے، تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہ رہے کہ قرآن پاک کے احکامات کے اوپر اور اس کے ممنوعات کے اوپر عمل کرنا یہ انتہائی مشکل ہے. اللہ نے قرآن پاک کے اندر اس کی بھی نفی کر دی، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی بشر کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی ذات کو اس کی وسعت، اس کی حیثیت، اس کی اوقات سے زیادہ مکلف نہیں بناتے. جتنا وہ کر سکتا ہے اتنا ہی اس کو مکلف بنایا گیا ہے. لہذا یہ کہنا کہ یہ کام ہماری طاقت سے باہر ہے، یہ انکار ہے. اللہ نے اتنے ہی کا مکلف بنایا جتنا کر سکتے ہو، اور اس پر عمل کرا کے اس کا نمونہ دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا. تیسرا مقصد بیان فرمایا حکمت، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. حکمت کی تعلیم دینا. حکمت کس کو کہتے ہیں؟ حکمت کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دانائی، عقل مندی. حکمت اور دانائی کی تعلیم دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد مفسرین کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہوا. میں اس میں سے صرف دو باتیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں جس کو ترجیح دی گئی ہے. ایک معنی یہ بیان کیا کہ حکمت سے مراد تفقہ ہے، یعنی دین کی سمجھ حاصل کرنا، قرآن پاک کو سمجھنا اور اس کی تلقین کرنا، یہ حکمت سے مراد ہے. اور دوسری چیز جو اور زیادہ ہے، جو حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، کہ حکمت سے مراد سنت ہے. حکمت سے مراد سنت ہے. سنت کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام احکام شریعت کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیے، جن کو حدیث کہا جاتا ہے، جن کو سنت کہا جاتا ہے، وہ حکمت سے مراد ہے. یعنی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور منصب نبوت کے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی، بطور منصب نبوت کے آپ نے جو کام کیا، وہ اس سے مراد ہے، حکمت سے مراد. وہ بھی شریعت کا حصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں. اور آگے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت میں سے کہ لوگوں کو پاک کیا جائے. کیسے پاک کیا جائے گا؟ قرآن پاک کی تلاوت کر کے، قرآن پاک کی تعلیم دے کر. حکمت کی تعلیم.
اب جب حکمت سے مراد سنت لیا جائے گا تو مطلب بنے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کی تعلیم دیتے، یعنی قرآن و سنت کی، قرآن و حدیث کی لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے اندر کیا اوامر ہیں اور کیا نواہی ہیں، کیا کرنے کے کام ہیں اور کیا بچنے کے کام ہیں۔ کرنے والے کام کے اوپر لوگوں کو کھڑا کرنا اور بچنے والے کام سے لوگوں کو بچا دینا، اس سانچے کے اندر لوگوں کو ڈھال دیا جائے، یہی ان کا تزکیہ ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت تھا کہ لوگوں کو صحیح کام کے اوپر آمادہ کر دیا جائے، اس کے عمل کے اوپر ان کو گامزن کر دیا جائے اور برے کام سے ان کو روک دیا جائے۔ یہ آپ کا مقصد بعثت تھا، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں ان 4 مقصد کے لیے مبعوث کیا گیا، اور آپ نے دنیا میں آنے کے بعد ان 4 مقصد کو بدرجۂ اتم پورا کیا، اور صحابہ کرام کی صورت میں دنیا والوں کے سامنے اس کی عملی صورت پیش کر دی، اس کا نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس ماحول کے اندر بھیجا گیا تھا وہ ماحول ہر طرح کی برائی کا زمانہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50 روز پہلے دنیا میں ایک عظیم الشان واقعہ ہوا تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ آپ کے آنے سے پہلے 50 روز پہلے دنیا کے اندر وہ اصحاب فیل کا واقعہ جس کو کہا، جس کو قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ ارشاد فرمائے الم تر کیف فعل، جو اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے، یعنی ہاتھی والے جو کعبۃ اللہ کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس کو منہدم کرنے کے لیے چلے تھے، وہ مفصل واقعہ ہے۔ میں اس کو مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں کہ کیا ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ یمن کے اندر جو وہاں کا بادشاہ تھا، اس زمانے کے اندر یمن کے اندر وہ لوگ بستے تھے جو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین حق تھا، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے۔ تو وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے ان عیسائیوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا کہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے اندر ایک خندق کھدوائی اور اس کے اندر زبردست آگ جلوائی، اور اس آگ کے اندر ایسے تمام لوگوں کو ڈلوا دیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے، جس کو قرآن پاک کے اندر سورہ بروج کے اندر ذکر کیا گیا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، وہ اصحاب اخدود تھے، النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ، جن کو جلتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ ان کی تعداد کے بارے میں ذکر کیا، وہ 20,000 لوگ تھے، ان کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا۔ اس میں سے کچھ لوگ بچ گئے اور وہ وہاں سے نکل کر دوسرے ملک حبشہ کی طرف چلے گئے، شاہ قیصر کے پاس گئے، اور اس سے کہا کہ وہاں کے بادشاہ نے ہم لوگوں کے اوپر یہ ظلم کیا ہے، اور تمام لوگوں کو جلا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے گورنر جس کا نام ابرہا تھا اس کے ساتھ لشکر روانہ کیا اور یمن کے اوپر حملہ کرایا، اور یمن کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر اس کے بعد ابرہا وہاں سے آگے بڑھا اور دیگر علاقوں کو فتح کیا، اور وہاں پر اس نے ایک کنیسہ بنوایا، وہ بھی عیسائی مذہب کے ماننے والے تھے۔ یہاں سے اصل بات شروع ہوئی کہ اس نے وہاں پر ایک کنیسہ بنوایا۔ اصل میں یمن کے اندر جو لوگ رہنے والے تھے اور اس کے اندر عربی النسل جو لوگ تھے، وہ ہر سال خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے تھے۔ تو اس نے جب یہ دیکھا کہ لوگ مکہ جا رہے ہیں طواف کرنے کے لیے، تو اس نے وہاں پر ایک چرچ بنایا، اور بہت بڑا چرچ بنایا، اور یہ حکم جاری کیا کہ اب سارے لوگ اسی چرچ کا طواف کریں گے، کوئی مکہ نہیں جائے گا۔ وہاں لوگوں کو کعبۃ اللہ سے بہت زیادہ تعلق تھا، اس کے ساتھ بہت عقیدت تھی، یہ حکم لوگوں کے اوپر بہت شاق گزرا۔ چنانچہ لوگوں کے اندر بات چیت شروع ہوئی، لوگ دوسرے علاقوں کی طرف سفر کرنے لگے، مکہ مکرمہ بھی لوگ سفر کر کے آئے، مکہ مکرمہ کے سرداران سے شکایت کی کہ وہاں کے بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا ہے۔ بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ ابرہا کو معلوم ہوا کہ مکہ کے اندر جو سرداران ہیں
ان تک یہ بات پہنچ چکی ہے کہ میں نے یہاں پر کنیسہ تعمیر کیا ہے اور لوگوں کو اس کے طواف کا حکم دیا ہے اور مکہ جانے سے منع کر دیا ہے. یہ ساری بات اس کو معلوم ہے تو اس نے اپنے بادشاہ کو خط لکھا کہ میں نے ایسا ایسا کیا ہے, لوگوں کو جانے سے منع کر دیا, لیکن لوگ ماننے کے اوپر تیار نہیں ہیں. چنانچہ وہاں کے بادشاہ نے خاص طور پر 8 ہاتھی بھیجا, لشکر بھیجا, لشکر کے ساتھ 8 ہاتھی بھیجا, جس میں سے ایک ہاتھی کا نام محمود تھا. یہ ہاتھی کیوں بھیجا گیا تھا؟ اس ہاتھی کا کام وہی تھا جو آج کے زمانے کے اندر بلڈوزر کا کام ہے, جیسے بھی مشین کا جو کام ہے وہی اس کام لینے کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا کہ یہ ہاتھی کعبۃ اللہ کے اندر لے جا کر اس کے ستونوں کے اندر زنجیر باندھ کر, موٹا زنجیر باندھ کر ان ہاتھیوں کے گردن سے باندھ دیا جائے اور پھر ہاتھیوں کو چلا دیا جائے, جس سے وہ ستون گرے گا اور خانہ کعبہ منہدم ہو جائے گا. اس مقصد کے لیے بھیجا گیا. چنانچہ وہ لشکر لے کر چلا اور راستے میں کچھ لوگوں نے روکنے کی کوشش کی, سب کے ساتھ اس کی جنگ ہوئی, سب کو شکست دیا. جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا اور پڑاؤ ڈالا اور پھر اس کے بعد مکہ کے سردار جناب حضرت عبد المطلب کے پاس اس نے ایک وفد بھیجا کہ ہم اس کام کے لیے آئے ہیں, آپ ہم سے بات کرنا چاہیں گے. حضرت عبد المطلب تشریف لے گئے ابرہہ کے بعد, اس سے ملاقات کی اور سارا واقعہ وہ جانتے تھے کہ وہ زبردست لشکر ہاتھیوں کے ساتھ آئے, اس کا مقابلہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. بات کرنے کے لیے درمیان میں جو جنگیں ہوئی تھی ان جنگوں کے اندر ابرہہ نے مکہ کے لوگوں پہ, جو لوگ اونٹ چرا رہے تھے, ان کے 200 اونٹ کو لے لیا تھا. اس میں سے کچھ اونٹ ان لوگوں کے بھی تھے, حضرت عبد المطلب وغیرہ کے. جب وہاں پر گئے تو ابرہہ کی ملاقات ہوئی تو ابرہہ نے کہا کہ آپ کیوں ہمارے پاس آئے ہیں؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ ہم صرف اس لیے آپ کے پاس آئے کہ آپ نے ہمارے جو 200 اونٹ لیے ہیں وہ ہمارے حوالے کر دیجئے, ہم آپ کا راستہ چھوڑ دیں گے. ابرہہ کے شان و گمان کے اندر بھی یہ بات رہی تو وہ تو یہ سوچ رہا تھا کہ وہ آئیں گے کسی طرح کی صلح کرنے کے لیے, اپنے کعبہ کو بچانے کی بات کرنے کے لیے. کعبے کی کوئی بات نہیں, اپنا 200 اونٹ مانگ رہے ہیں. اس کے بارے میں بات کی تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ جس خدا کا گھر ہے وہ خدا اس کی حفاظت کر لے گا, ہم آپ سے مقابلہ نہیں کریں گے, آپ ہمیں اونٹ دے دیجئے. چنانچہ اس نے اونٹ حوالے کر دیا. جب اونٹ لے کر واپس لوٹے پھر اس کے بعد عبد المطلب اور مکہ کے جتنے سرداران تھے وہ سب کعبۃ اللہ کے اندر گئے, کعبہ کے ساتھ لپٹ کر خوب دعائیں کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم اس لشکر کے ساتھ لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے, اب اپنے گھر کی حفاظت آپ خود کیجئے. چنانچہ عبد المطلب اور دیگر سرداران مکہ کو خالی کر کے پہاڑیوں کے اوپر چلے گئے. عبد المطلب کی دعا بار آور ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھیجا جو کبوتر سے کچھ چھوٹے تھے, اور ان کے ہر پرندے کے ساتھ 3 جو ہے تو چونچ کے اندر اور ان کے دونوں پنجے کے اندر اور پتھر اور کنکر تھے, چھوٹے چھوٹے کنکر جن کو ابابیل کے نام سے جانا جاتا ہے. وہ لشکر آیا پرندوں کا اور اس لشکر کے اوپر, ابرہہ کے لشکر کے اوپر اس نے چھوٹے چھوٹے جو سنگریزے جو تھے ان کو پھینکا. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ماری گئیں, یہ کنکریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے گولیوں سے زیادہ تیز رفتار تھی. کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کنکری جس کے جسم کے اندر لگی, جسم کو چھید کر کے اس پار نکل گئی, یعنی گولی سے زیادہ تیز رفتار, اس سے اس کا پورا لشکر ختم ہو گیا. ابرہہ کو بھی وہ لگا, لیکن ابرہہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ الگ معاملہ کیا, یعنی اس کو مزید سخت عذاب دیا گیا. اس کو جب یہ گولی لگی تو اس کا بدن سڑنے لگا اور اسی طرح وہ میدان سے بھاگا, اور بھاگتے بھاگتے وہ اپنے علاقے کے اندر پہنچا تو اس کا بدن دھیرے دھیرے کٹ کٹ کر گرنے لگا اور اسی تکلیف کے اندر وہ مر گیا. یہ واقعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 50 روز پہلے ہوا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محدثین مفسرین نے لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کی یہ پیشن گوئی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسی شخصیت آنے والی ہے دنیا کے نظام کو تبدیل کر دے گی. اس طرح کے واقعات کو مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر ارہاسات کے نام سے لکھا ہے. یہ ارہاسات ہیں. ایک تو معجزہ ہوتا ہے جو نبی اپنی زندگی کے اندر, نبی کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کے زمانے نبوت کے اندر ظاہر ہوتا ہے,
لیکن یہ اس کی دنیا میں آنے سے پہلے اس کی آنے کی بشارت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے دنیا کے اندر. لوگوں نے اس واقعے سے سمجھ لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کسی ایسی شخصیت کی دنیا میں بعثت ہونے والی ہے جو اس نظام کو تبدیل کرے گا. چنانچہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے اندر بعثت ہوئی. اسی ربیع الاول کے مہینے کے اندر سن 570 عیسوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے. اور آپ کے دنیا کے آنے کے بعد بھی آپ کے اول دن جب دنیا سے آئے اس دن سے دنیا کے اندر نظاموں کے اندر تبدیلی آنے لگی. بہت ساری چیزیں لوگوں نے یعنی جو معمول کی چیزیں تو اس سے ہٹ کر دیکھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آنے کے بعد اول دن سے تبدیلی کا نظام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت روز اول ہی سے دنیا والوں کے لیے رحمت تھی. آپ جب سے آئے دنیا کے نظام کے اندر تبدیلی ہوئی, لوگوں کو راہ راست ملی, لوگوں کو ہدایت ملی, لوگوں کو سکون ملا, لوگوں کو ان کا حق ملا, لوگوں کو ساری وہ چیزیں ملی جو انسانیت کے لیے ضروری تھی. ہر ایک کے حق کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ہر حقدار کو اس کا حق پہنچانے کی تلقین فرمائی, ہر ظلم سے لوگوں کو منع فرمایا. آپ نے گھر کے اندرونی زندگی سے لے کر انفرادی زندگی سے لے کر حکومت چلانے تک کی زندگی کے جتنے راستے ہوتے ہیں آپ نے ہر طریقے دنیا والوں کو سکھلائے کہ انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک کیسے زندگی چلائی جاتی ہے اور کیسے لوگوں کے حق کو ادا کیا جاتا ہے, کیسے بندوں کے حق کو ادا کیا جاتا ہے, کیسے بندوں کے رب کو ادا کیا جاتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت للعالمین بھی ہے, محبوب رب العالمین بھی ہے, ہدایت دنیا والوں کے لیے ہدایت کا سامان بھی ہے, دنیا والوں کے لیے ٹھنڈک کا سامان بھی ہے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہ عظیم الشان احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اس احسان کا بدلہ ادا نہیں کیا جا سکتا. اس احسان کا بدلہ صرف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے, ان تعلیمات کے اوپر لوگوں کو چلنے کی تلقین کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.